السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو گردے فیل ہوتے ہیں اس کی وہ کون سی وجوہات ہیں جو مریضوں کی یا ان کی جو فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے کیا فیکٹرز ہیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ کہ یعنی سمجھ لیں کہ ایک تو بیماری ہے، اس کی وجہ سے ایک پروسیس ہے، گردوں پہ ایفیکٹ ہوا ہے، اور دوسرا ڈاکٹرز ہیں۔ تو ابھی ہم بیماری پہ تو میں نے بہت ساری ویڈیو گردے کی بیماری پہ ہیں جتنی بھی ہیں، اس کی ہم بات نہیں کر رہے کہ کس بیماری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کی بھی بات نہیں کر رہے۔ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مریض غلطیاں کرتے ہیں، وہ اپنی وجہ سے کرتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اگنورینس کی وجہ سے کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں غلط انفارمیشن کی وجہ سے کرتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں۔ میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے، اور میں نے 16 سال امریکہ میں پریکٹس کی ہے، 17 سال بلکہ، جو میں نے وہاں چیزیں نہیں دیکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹپیکل ہیں فار پاکستانی پبلک۔ انڈیا، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں باقی جگہوں پہ بھی ایسے ہوتا ہوگا۔ میرا چونکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں تو صرف پاکستان کی اور پاکستانی مریضوں کی بات کروں گا۔ ان میں سے کچھ چیزوں کی تھوڑی سی رمق امریکن پیشنٹ میں بھی نظر آتی ہے، لیکن اس لیول تک نہیں جتنا لیول یہاں پہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ڈیلے ان میکنگ ڈائگنوسس، کہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں، بہت دیر کر دیتا ہوں۔ سمٹمز ہوتی رہتی ہیں، مسئلے چلتے رہتے ہیں، شوگر ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، سوج پڑی ہوئی ہے تو چلتی رہتی ہے، بی پی ہے تو ان کنٹرول چلتا رہتا ہے، لیکن ہم ایسے مرد مجاہد ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، خود ہی علاج کرنا ہے، ادھر ادھر سے پوچھ کے اپنے اندازے لگانے ہیں، ہلدی والی چائے پینی ہے اور بلکہ اس کا شربت پینا ہے اور کئی کچھ کرنا ہے، لیکن پراپر MBBS اتھینٹک ڈاکٹر، فزیشین، نیفرولوجسٹ کے پاس نہیں ہم نے جانا۔ ایسے لگتا ہے کہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جہالت ہو سکتے ہیں، پیسے ہو سکتے ہیں، فیس نہیں ہے دینے کی، اور بھی بڑے فیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں غلطی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سال یا وہ مہینے جن میں بیماری کی تشخیص ہو کے کچھ کیا جا سکتا تھا وہ اب گزار دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ واقعی آتے ہیں، جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، جب آپ آتے ہیں تو اس وقت تک ڈیزیز اتنی، بیماری کبھی ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے، اینڈ سٹیج میں ہو چکی ہوتی ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا، پھر ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ بہت بڑا ہے کہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی کوئی ارلی سائن سمٹم اپیئر ہو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ دوسرے وہ مریض ہیں کہ سپوز کرو ان میں گردے کی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے، تشخیص ہو گئی ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، وہ کسی نیفرولوجسٹ تک پہنچ گئے ہیں، ان کا علاج شروع ہو گیا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جو دوسرا چیز جو باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی، وہ جس طرح سے چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس طرح سے لیں گے نہیں، یا یہ کہ دوائی لینی چھوڑ دیں گے اور ڈاکٹر کو دکھانا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کبھی کبھار سپوز کرو کہ آپ نے 4 ہفتے بعد بلایا ہے، تو وہ 4 ہفتے بعد نہیں آئیں گے، 8 ہفتے بعد آئیں گے یا سال بعد آئیں گے، اور کبھی کبھار اس پیریڈ میں دوائی لینی بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ نے 4 ہفتے کی دوائی دی تھی، حالانکہ کبھی نہیں کہا تھا کہ 4 ہفتے کی دوائی کھانی ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ 4 ہفتے بعد دکھانا ہے تاکہ دوائی میں کوئی تھوڑی بہت چینج ہو۔ پھر یہ کہ ان میں سے کوئی دوائی اپنی مرضی سے چینج کر لیں گے، کسی رشتہ دار کے کہنے پہ چینج کر لیں گے۔ 10 دوائیاں لے رہے ہیں، ان میں سے انہیں اس دوائی کا پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے یہاں پہ تھوڑی سی خارش ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے یعنی کہ بتانا ہی مشکل ہے، اور وہ کبھی کبھار سب سے اہم دوائی ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ نان کمپلائنس کی ایک ٹائپ ہے کہ امریکہ میں بھی پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے، یہاں پہ اٹس ویری کامن۔ اب اس سارے پیریڈ میں جب وہ دکھا نہیں رہے، دوائی چینج کی ہے، دوائی چھوڑ دی ہے، کسی رشتہ دار کے، کسی صفائی والے کے کہنے پہ کچھ اور لینا شروع کر دیا ہے، اس پیریڈ میں ان کے گردے آہستہ آہستہ خراب ہو رہے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جاتے ہیں کریاٹنین 1.5 کے ساتھ جب دکھانے آئے تھے، اور جب 2 سال بعد آتے ہیں تو 8 ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کہیں گے نا ہم کریں گے، خدا را انہیں بچائیں۔ تو اب پچھتاوے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کڈنی جگر سے فرق ہے، کڈنی کا جو سیل ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ریکور نہیں ہوتا زیادہ کیسز میں۔
تو وہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دوسری بہت بڑی مسٹیک ہے. پہلی تو آنا دکھانا لیٹ، تشخیص لیٹ ہوئی. دوسرا پھر علاج پراپر اگر شروع ہو بھی گیا ہے اور کروا بھی سکتے ہیں تو پھر اپنی مرضیاں کرنی، آنا نہیں، دکھانا نہیں، دوائیاں چینج، دوائیاں چھوڑ دی. میرے خیال میں یہ بہت بڑا. اور تیسرا جو میرے خیال میں فیکٹر ہے، میں 3 ہی فیکٹرز کی بات کروں گا جو مریضوں کی طرف سے، وہ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس، کہ ادر دین پروون ایویڈنس بیس میڈیکل ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ، حکیم، ہومیوپیتھک، تویز گنڈے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اب اس میں ایشو کیا ہوتا ہے، 2 طرح کے مریض ہیں. ایک تو ایک آپ کی دوائی بھی لیے جاتے ہیں، یہ بھی لیے جاتے ہیں. تو اس دوائی سے جو انہوں نے حکیم ہومیوپیتھی کی کچھ لی ہے، اس سے جو ڈیمیج ہونا ہے وہ بھی ہوتا رہتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے. دوسرے وہ جو حکیم آپ کی دوائی بھی چھڑوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چھوڑ دیں اور اب صرف ہماری دوائی لینی ہے. تو وہ اور زیادہ پھر ڈیمیج ہوتا ہے. پھر شوگر، بلڈ پریشر، ہر چیز ان کنٹرول چلی جاتی ہے. تو سب سے زیادہ کامنٹس یہ لوگ آگے کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کون سا علاج ہے، آپ بتائیں. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیسے پروو کر رہے ہیں، یعنی سائنٹیفیکلی پروو کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں، جو کہ لٹریچر بھرا پڑا ہے. ہر ڈیزیز پہ اگر کوئی بیماری اٹھائیں، جیسے شوگر کی وجہ سے گردوں کا ڈیمیج ہے، تو کوئی کروڑوں کے قریب آرٹیکلز ہوں گے، لٹریچر ہوگا، اسٹڈی ہوگی. امریکہ جو بلینز آف ڈالر ریسرچ پہ لگاتے ہیں، یورپین کنٹریز، وہ ساری اسی چیزوں پہ ہے. وہ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پروو کریں، حالانکہ آپ پروو کریں. سائنٹیفیکلی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی جو آپ کہہ رہے. پہلے زمانے میں کہتے ہیں جب ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے تب بھی ہم لوگ ہی تھے ہمیشہ سے علاج کرتے تھے. پہلے زمانے میں ایوریج ایج بھی تو دیکھیں 50-60 سال، اب ایوریج ایج 100 سال تک چلی گئی ہے. باقی ویسٹرن کنٹری میں 85-90 ایئر ہے. یہ سارا میڈیکل جو نالج ہے اور جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، پروسیجرز ہیں، انٹروینشن ہے، انہی کی وجہ سے ہوا، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا. تو اس کو تو اس ڈسکشن کو چھوڑ دیں. میں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ منہ نہیں لگنا چاہتا، میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں تو اپنے پیشنٹ سے، مریضوں سے بات کرتا ہوں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوتا. آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کے گردے کشتوں کی وجہ سے، ہیوی میٹل کی وجہ سے، دوائیاں چھڑوانے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. تو تیسری یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو پاکستانی کلچر میں ہوتی ہے، تو یہ نہ کریں. تو یہ 3 میں نے وہ عوامل یا فیکٹر بتائے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے گردے خراب کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ 100%، 100% آپ ہی رسپانسبل ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں. تھینک یو.